قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر سے متعلق کچھ باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم اٹھائی ہے، وقت کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے انکار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو نجات کا راستہ بتائیں، کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کی تلقین کریں، تو جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا تو وہ خسارے کا شکار ہوئے، اور جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو دل و جان سے مان لیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کا راستہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے جو اس خسارے سے اور نقصان سے بچیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان اصل ہے، ایمان اساس ہے۔ جب تک بندہ ایمان نہ لے آئے، وہ جتنا چاہے اچھا بننے کی کوشش کرے تو اس کی وہ اچھائی اسے دنیا میں تو فائدہ دے گی، لیکن آخرت میں اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک جنگل میں چلا گیا، کسی موذی درندے کو تلاش کرتے ہوئے اور کسی سانپ کو تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی سانپ مجھے ڈس لے اور میں اپنی جان جو ہے ختم کر دوں اور اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے۔ تو عبداللہ بن جدعان کے واقعے کے اندر یہ آتا ہے کہ انہیں جنگل کے اندر ایک سونے کا بنا ہوا سانپ ملا، اور اس سانپ کو جب اٹھایا اس کے نیچے سے خزانہ نکل آیا، اور وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر موت تلاش کرنے والا بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ مالدار ہو گیا۔ جب یہ خزانہ اس کے ہاتھ لگا تو پھر یہ خود خزانے کا سانپ بن کر اس پر بیٹھنے کے بجائے اسے لوگوں کی مدد میں خرچ کرنے لگا، خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کی بہت مدد کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا کہ اس شخص کی جو نیکیاں تھیں، وہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا، مدد کرتا تھا، اس کی وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی قیامت کے دن؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس کے کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے رب مجھے قیامت والے دن معاف کر دینا، قیامت والے دن میری خطاؤں سے درگزر کر دینا، یہ ایک مرتبہ بھی اس نے زندگی میں نہیں کہا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کا منکر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس لیے آخرت میں اس کو اس کے نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کافر شخص اگر دنیا میں کسی کو پانی پلا دے، کسی کی مدد کر دے اور کوئی خیر کا کام کر دے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لوٹا دیتا ہے اور آخرت میں وہ محروم رہتا ہے۔
اس کے برعکس ایمان والا دنیا میں جب نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ یہ فرق ہے مومن اور غیر مومن میں، ایمان والے میں اور بے ایمان میں یہ فرق ہے۔ تو ایمان اساس ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ حدیث جبریل کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام کی مجلس میں۔ انتہائی سیاہ رنگ کے بال تھے اور انتہائی سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، بہت خوبصورت کیفیت اور حالت کے اندر آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھ کر ان کو بھی اس بات کا تعجب ہوا کہ ایسا شخص ہے کہ یہاں ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے کے جسم پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ مسافر آدمی کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، اس کا لباس ہوتا ہے، اس کے بال وغیرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ لمبا سفر کر کے تھکا ہوا آیا ہے، تو کہتے ہیں ایسا بھی کوئی اثر نہیں نظر آ رہا۔ تو جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حدیث میں آتا ہے کہ جبریل نے اپنے جو ہے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے ایسے بالکل دوزانوں برابر ہو کے بیٹھ گئے۔ ادب ہے اس میں علم حاصل کرنے کا۔ جو بندہ علم کا شائق ہو، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ طالب علم باادب ہو، ادب کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے اور سوالات کرنے شروع کر دی۔ مل ایمانو، ایمان کیا چیز ہے؟ مل احسانو، احسان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ لمبی حدیث ہے حدیث جبریل۔ تو ایمان کے بارے میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان۔ ایمان کے بارے میں آپ نے وضاحت کی۔ اسلام کے بارے میں آپ نے وضاحت کی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام اور ایمان، جب ایمان کا ذکر آتا ہے، محض ایمان کا ذکر آتا ہے تو اس میں اسلام ہے، اور جب محض اسلام کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہے، اور جب دونوں اکٹھے ذکر ہوتے ہیں تو اس کی پھر تفصیلات الگ الگ جس طرح اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ایمان کو میرے محترم بھائیوں سیکھنا چاہیے، ایمان کیا چیز ہے اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کا ایک ذرہ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ یہ بڑی بڑی برائیوں کو جو ہے اڑا دے گا۔ بہت بڑے بڑے کبائر اور بڑے بڑے گناہ جو ہے اس کے آگے وہ ہلکے نکلیں گے۔ ایمان ہونا چاہیے بندے کے اندر نجات کے لیے۔ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، ایمان اس کے پاس ہو تو گناہوں کی سزا اگر اسے مل بھی جائے وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا۔ ذرہ برابر بھی ایمان کسی میں ہو، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے محترم بھائیوں۔ ایمان کی دولت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنا آپ قربان کرنا پڑے، بیوی بچے، ماں باپ، وطن، گھر بار، مال و دولت، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے، ایمان کو بندہ بچا لے۔ جس طرح صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے بت پرستی سے تائب ہو کر ایمان لا کر پھر اس ایمان کو بچانے کی خاطر مشرکین سے نکل کر، بت پرستوں سے نکل کر مدینہ چلے گئے، اور پھر اپنے ان خونی رشتوں کے ساتھ جنگ بدر میں ان کو ٹکرانا پڑا۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں ابا جان بدر کے جنگ میں آپ میری تلوار کے زد پر آ گئے، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ سگے دے کہ باپ بیٹا ہے، باپ ایمان والا ہے اور بیٹا اس وقت کافر ہے، باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور بیٹا مشرکین کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا آپ کو میں چاہتا تو قتل کر دیتا، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرا باپ ہے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو باپ نے کیا کہا؟ یہ ہے عقیدہ الولا والبراء۔ کہا بیٹا بات سن، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہیں چھوڑتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ آیا تھا، اللہ کے دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان ہے میرے محترم بھائیوں۔ جب بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ سے میری جو محبت ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو پھر جو اللہ سے روکے اور جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر بندہ اللہ کا ہو جائے اور باقی سب کو ٹھکرا دے۔ یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے والے اور چند روپوں کی خاطر اپنے ایمان کے سودے کرنے والے، انہوں نے ایمان کو پہچانا ہی نہیں کہ صبح کو بندہ مومن اور شام کو کافر ہو جائے، یا شام کو مومن اور صبح کو کافر ہو جائے۔ تو ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور ایمان والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ کے جو دیگر مسلمان ہیں، ایمان والے مرد عورتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو دلی تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم صحیح ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ محبت میرے محترم بھائیوں نفسانی خواہش والی محبت نہیں ہے، یہ اسے ایمان کی محبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، نہیں بن سکتے صحیح ایمان والے جب تک ایمان والوں سے محبت نہ کرو۔ یہ ہے عقیدہ الولا والبراء، اللہ کے لیے تعلق، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، یہ ہے صحیح ایمان۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں، ایک ایسی بات بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تحاببتم تو تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ افشوا السلام، فرمایا سلام زیادہ کہا کرو۔ آج سلام جو ہے ناپید ہے، جاننے والے کو جو ہے سلام کہہ دیتے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے سے السلام علیکم کہہ کے جو ہے اس کو بجائے سلامتی کے راستے دکھانے کا اس کو گڑھے کے اندر گرا دیتے ہیں، الٹا اس کو بددعا دیتے ہیں سلام کے نام پر۔ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ آپ کا نام کوئی بگاڑے تو آپ کو برا لگتا ہے، السلام میرے رب کا نام ہے، السلام، السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ منہ گھٹکے سے بھرا ہوا ہو تو پھر یہ سلام کیسے نکلے گا بتاؤ؟ منہ کے اندر گند بھرا ہوا ہو تو پھر یہ السلام کیسے نکلے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام جو ہے یہ مومنوں کا حق ہے، ایمان والوں کا حق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کرو خواہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آنے والا جو ہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ ایک تو ہمارے محلے کا ہے، علاقے کا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہے، داڑھی منڈا ہے اور نماز اور باقی چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں ہوتا ہے، تو ہم اس کی تکفیر تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس کو سلام سے محروم نہیں کریں گے۔ ایک شخص ہے نہ ہمارے علاقے کا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کون ہے، سامنے سے آ رہا ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے حوالے سے پابند کیا ہے کہ سلام مسلمان کا حق ہے، کافر کا حق نہیں ہے۔ کافر کو سلام نہیں کہہ سکتے اس طرح جس طرح مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات تو بڑی آسان ہے، آنے والا
नवारिद है, नहीं जानते कौन है, लेकिन क्या मुसलमान है या काफिर है तो इसका पता कैसे चलेगा? उसके हुलिये से, उसके हुलिये से पता चलेगा। अगर उसका हुलिया कुफ़ार वाला है, लिबास उसका कुफ़ार वाला है, तो हमारे पास क्या दलील है कि मुसलमान है? तो इसलिए मुसलमान जो मर्द होता है उसके चेहरे पर सुन्नत होती है, पूरी दाढ़ी होती है, और उसका जो लिबास है वो टखनों से क्या होता है? ऊपर होता है। ये उसकी ज़ाहिरी शनाख्त है। तो सलाम को आम करना चाहिए। और अगर कोई गैर मुस्लिम सलाम कह दे तो उसको सिर्फ जवाब में आप ये कह सकते हैं वालेकुम, बस। वालेकुम के साथ आप अस्सलाम नहीं लगा सकते। ये तालीम है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ईमान और फिर ईमान के साथ अमल साले को साथ जिक्र किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। निजात उनकी होगी जो ईमान के साथ अमल सालेह बजा लाए, नेक अमल करें। ईमान महज दावा नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, अमल से उसका सबूत दें। ईमान 3 चीज़ों से बनता है। दिल में पक्का यकीन हो और ज़ुबान पर उसका ऐलान हो, और फिर अमल के साथ उसको ज़ाहिर करे। अज़ान सुने तो मस्जिद में आ जाए। इसी तरह माल वाला है, निसाब को उसका माल पहुंच जाए, उस पर साल गुजर जाए, उसमें से ज़कात दे। अपने जहाँ जहाँ उसको ज़कात जो है अदा करना है। लोगों ने रजब को ज़कात का महीना बना लिया है, इस पर तो कोई दलील नहीं है। ज़कात जो है वो उस माल के ऊपर है जो निसाब को पहुंच जाए और उस पर साल गुजर जाए। तो जब माल के ऊपर साल गुजर जाएगा, उसमें रजब भी आ सकता है और शाबान भी आ सकता है और रमज़ान भी आ सकता है। जिस महीने में जिस तारीख़ पर आपके माल पर साल पूरा हो गया, मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए आए, अब वो किसी भी महीने में आ सकते हैं। अब वहाँ से आपकी गिनती शुरू हो गई इस्लामी महीने की तारीख़ के हिसाब से, अंग्रेज़ी नहीं, इस्लामी तारीख़। ये याद रखना, 1 जनवरी से 1 जनवरी नहीं, बल्कि 1 मुहर्रम से ज़ुल्हिज्जा के आखिर तक साल पूरा हो जाएगा। इस्लामी तारीख़ से गिनो, जब साल पूरा हो जाए उसकी ज़कात अदा कर दो। एडवांस में भी अपनी ज़कात दे सकते हैं। और अपने आमाल के साथ ये साबित करे कि वो मुसलमान है। हज इस पर फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक बार ये हज करे, बाकी इस्लाम के आमाल हैं। इससे बनता है बंदे का ईमान। मुनाफिकीन ने महज ज़ुबानी दावा किया था कि हम मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। और सूरह मुनाफिकून में कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये उनकी बातें ज़ाहिरी तौर पे ठीक हैं, लेकिन उनके दिल का हाल अल्लाह को पता था कि इनके दिल में है नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनके उस दावे को रद्द कर दी कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ज़ुबान से कुछ कह रहे हैं, दिल में इनके कुछ और है। तो बंदा जो है सही मोमिन तब बनता है जब उसके दिल में पुख्ता यकीन हो और ज़ुबान पर उसका ऐलान हो, और फिर अमली तौर पर वो साबित करे, अमल के साथ जो है वो उसकी दलील दे। वअमिलुस्सालिहाति, मोमिन आदमी जो है वो हमा वक्त किसी न किसी नेक अमल में नज़र आता है। कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर फ़र्ज की, जैसे 5 नमाज़ें, जैसे ज़कात है, जैसे रमज़ान के रोज़े हैं, जैसे बैतुल्लाह का हज है, जैसे हराम से बचना है, जैसे हलाल की रग़बत है। वअमिलुस्सालिहाति, मोमिन अमल साले के साथ पहचाना जाता है। ये जो ज़िंदगी है ये अल्लाह तबारक व तआला ने अमल के लिए दिए है। कुरान मजीद इस पर गवाह है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत व हयात को बनाया ही इसलिए ताकि देखे तुम में अच्छे अमल कौन करता है। तो हाथ में हाथ रख के हम बैठ जाएं, नमाज़ों के वक्त हम गायब हो, अमल के वक्त हम गायब हो, और ज़ुबान से कहे कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसे तो नहीं होगा। अमल करे बंदा,
ہم اگر اس کو ایک ادنی سی مثال سے سمجھنا چاہیں، جب کوئی شخص کہیں ملازمت کرتا ہے کسی بھی فیکٹری کے اندر، کسی بھی مل کے اندر، کسی بھی کمپنی کے اندر، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے فلاں ٹائم میری حاضری ہے، فلاں وقت میری چھٹی ہے، اور یہ 8 10 12 گھنٹے جو میری ڈیوٹی کا ٹائم ہے، جس کی روز حاضری اور وقت کی پابندی کے ساتھ مجھے اس کی تنخواہ لینی ہے، تو اس کو اپنی ڈیوٹی معلوم ہے، اس کو اپنے اوقات کا پتہ ہے۔ مالک اندھا بہرا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا ملازم کیسے کام کر رہا ہے، وہ سب کی جو ہے خبر رکھتا ہے۔ محترم بھائیو، اگر کوئی ملازم اپنے مل میں، کمپنی میں، فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں جائے ہی نہ، یا وہاں چلا جاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ہے تاش کھیلتا رہے، لوڈو کھیلتا رہے اور گپے لگاتا رہے، اور اب تو یہ جو موبائل ہے یہی جو ہے بندے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ سیکیورٹی پر اس کی ڈیوٹی ہوگی، سیکیورٹی گارڈ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا سر جھکا کے موبائل کے ساتھ مصروف رہے۔ غور کرنا اس بات پر، تمہاری ڈیوٹی ہے سب پہ نظر رکھنا، اور جس جگہ تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کا خیال رکھنا۔ اب آپ موبائل کے اندر مصروف رہتے ہو، گھنٹے آپ کے موبائل میں گزر جاتے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ۔ آپ کی یہ تنخواہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی بندہ اس جگہ جا کر بیٹھا رہے، وقت ضائع کرتا رہے، تو وہ مالک اس کو وہاں رہنے دے گا؟ وہ تنخواہ کا حقدار بنے گا؟ تو اب یہ جو دنیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا کارخانہ ہے، ایک ایسا نظام ہے جو اس نے انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ بندو یہ تمہاری رہائش کی جگہ ہے، یہ میری ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، مجھے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے کچھ اس میں سے کھانا نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کی مختلف آیات میں مختلف انداز سے بیان کر چکا ہے۔ میں سادہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہر چیز انسان کے امتحان کے لیے ہے، انسان کے بھلے کے لیے ہے، انسان کے نفع کے لیے ہے، اور اس میں جو مضر چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں وہ انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ پابندیاں لگا دی، ادھر دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ لینا یہ نہیں لینا، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، عبد ہیں۔ اب غلام آدمی اللہ کے اس نظام کائنات میں، اس کارخانے میں بیٹھ کر گلچرے اڑاتا رہے، اپنی من مرضیاں کرتا رہے، تو کیا اس کو جنت کی صورت میں جو تنخواہ ملنی ہے، جنت کے داخلے کی صورت میں جو اجر ملنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضول کاموں کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ پریکٹیکل کے لیے، عمل کے لیے بھیجا ہے۔ بندو یہ عمل کرو، زندگی ایک بار دی ہے، دوبارہ واپس دنیا میں نہیں جانا، سپلیمنٹری کوئی نہیں ہے۔ جو کرنا ہے نتیجہ میں تمہارے سامنے رکھ چکا ہوں، قرآن مجید پر غور کر لو، اور اگر ملک الموت آ گیا بس پھر تمہارا جو ہے عمل کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور اب تم نتیجے کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہماری نجات ہوگی ایمان پر، اور ایمان کی صحت کے لیے نیک عمل کرنے ضروری ہے۔ اور عمل صالح کب ہوتا ہے؟ یہ پچھلے ہم سورہ کاف کی آخری آیت کی تفسیر میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ یہ واضح کر چکے ہیں کہ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ کہ وہ سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، تو وہ عمل صالح بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے لگے ہوئے ہیں، دیکھا دیکھی میں لگے ہیں، فلاں ایسے کرتا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہماری مسجد میں ایسے ہوتا ہے تو ہم ایسے ہیں۔ بھائی جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، تو دین کے اندر بھی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے۔ اتنا علم تو بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں
وہ عمل اللہ کے ہاں چلے گا یا نہیں چلے گا، اللہ اسے قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا۔ دیکھیں ایک بندہ عمل نہیں کر رہا، یہ بھی غلط ہے، ایک بندہ برے عمل کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مطلوب کیا ہے اللہ کو؟ مطلوب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ بندہ عمل کرے لیکن صالح عمل کرے۔ اب یہاں پہ صالح عمل کے نام پہ دو چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل صالح حقیقت میں، ایک ہوتا ہے عمل جس کو لوگ صالح سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ صالح نہیں ہوتا۔ عمل کر رہے ہیں، ساری رات لگے ہوئے، گھنٹوں کے گھنٹے ریاضت اور عبادت کے اندر نظر آتے ہیں، لیکن وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ ابھی یہ رجب ہے، رجب کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کنڈوں کا جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں، 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں، رجب کے کنڈے۔ محترم بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ صرف ہم پر آیا ہے یا ہم سے پہلے لوگوں پر بھی آتا تھا، ہمیشہ سے آ رہا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجب آیا، تو رجب کی 22 تاریخ کو آپ نے سارا کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کیا، سلف صالحین میں سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اور بنیاد کیا ہے؟ ایک جھوٹی کہانی لکڑہارے کی اور خربوزے سے شہزادے کا سر بننا، کٹا ہوا سر بننا، اور وزیر کا جو ہے معزول ہو جانا، اور اس کو جیل ہو جانا، اور اس کا کلاش ہو جانا، اور سال کا بھوکا ننگا لکڑہارا، اس کی بیوی کو کنڈوں کی ترغیب ملی تو وہ کنڈے کرنے سے جناب اس کے خاون کو بیرون ملک جو ہے خزانہ ہاتھ لگ گیا، اور وہ بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، اور وہ آیا اور اس نے محل بنایا۔ تو جو وزیر کے گھر میں نوکرانی تھی وہ محل کی مالک بن گئی، اور وزیر کی بیوی نے کنڈوں کا انکار کیا تو وہ فٹ پاتھ پہ آ گئی۔ ایسی طوطا کہانی جو ہے الف لیلہ کہانی بنائی ہوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور کنڈے کس کے کرنے؟ کنڈے کرنے بطور شکر جو ہے امام جعفر صادق کے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا یہ اسلام ہے؟ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو روافض ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کے جو ڈائریاں چھپتی ہیں، جو کیلنڈرز چھپتے ہیں، معذرت کے ساتھ 22 رجب کو وہ لکھتے ہیں یوم ہلاکت معاویہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور مرگ معاویہ، کہ معاویہ کے مرگ کا دن ہے، ہلاکت کا دن ہے۔ شیعہ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اللہ وہ کرے جس کے یہ مستحق ہیں، اور یہ قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رسول علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کے بارے میں اس طرح کے باطل عقائد رکھنا، اور افسوس ہے مرزا انجینئر یہ جو نیا ملونٹا جو ہے انٹرنیٹ سے مشہور ہوا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے اس کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے ہیں، یہ بھی جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ زبان بولتا ہے جو شیعہ حضرات زبان بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے جاہلوں کو عالم سمجھنا یہ خود علم کے زوال کی ایک علامت ہے۔ علم آتا ہے میرے محترم بھائیوں قرآن و سنت سے، جو قرآن و سنت کے اصول ہیں ان اصولوں سے جو ہٹ کے چلے گا تو صرف مولوی کی نقل کرنے سے بندہ مولوی نہیں بن جاتا، علماء کی نقل کرنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ تو بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر کنڈے کرنا مطلب ہے کہ ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو کسی سچے مومن اور مسلم سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب کنڈے کرنے والے اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو اس میں ایک نیا مسئلہ ہے، شعبان آتا ہے تو قبرستان آباد ہو جاتے ہیں، سفر آتا ہے تو ایک سفر کی مسائل آ جاتے ہیں جناب اپنی طرف سے بنے بنائے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ،
اور پھر جہنم کی گرم آگ میں داخل ہونے والے، تو عمل تو انہوں نے بہت کیے ہیں، تو آگ میں کیوں گئے ہیں؟ آگ میں اس لیے گئے ہیں کہ ان کے اس عمل پر قرآن و سنت سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بدعات یہ معصیت سے بڑھ کر خطرناک ہیں۔ بدعت جو ہے یہ معصیت سے، گناہ سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے گناہ کیا، اسے خیال آیا، اس نے جمعہ سنا، وعظ سنا، نصیحت سنی، دل نرم ہوا، تو اس نے توبہ کر لی، تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کیا گناہ تھا، اور اس گناہ کے بعد ایسی اس کو ندامت ہوئی کہ اس نے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ بدعتی شخص توبے سے محروم کیوں ہوتا ہے بھائیوں؟ بدعتی شخص توبے سے محروم اس لیے ہوتا ہے کہ توبہ بندہ تب کرتا ہے جب کسی کام کو غلط سمجھے، جب کسی کام کو گناہ سمجھے۔ تو جب ایک کام کو بندہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو تب کرے گا نا جب اس کو گناہ سمجھے۔ تو بدعات دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرنا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب ایک مؤذن جو ہے، مؤذن کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو 12 سال تک اذان دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شرف دے گا، اس کی گردن لمبی ہوگی، خوبصورت ہوگا۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان پر لوگ مسجد میں آتے ہیں، سب کی نماز کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، اتنا بڑا یہ شرف ہے۔ لیکن مؤذن کون سا مؤذن؟ جو بلال والی اذان دے، ابو محذورہ والی اذان دے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن یہ آئے ہیں، اذان سے پہلے اس نے جو ہے کہانی سنانا شروع کر دی، اذان کے احترام میں خاموش ہو جائیے، اذان کے احترام میں ایسے ہو جائیے، اذان کے احترام میں ویسے ہو جائیے۔ تو میرے بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، اذان کے احترام میں خاموش ہو جائیے، لیکن بلال نے تو کبھی بھی اذان سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا کہ خاموش ہو جائیے۔ یہ تو سننے والوں کو کسی درس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اذان کے وقت خاموش ہو کے اذان کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اذان سے پہلے اگر ہر اذان پر بندے یہ تقریر کرنا شروع کر دے تو یہ دین میں کیا ہے بھائیوں؟ اضافہ ہے۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نور من نور اللہ، یا حبیب اللہ، وغیرہ وغیرہ جو ہے درود شریف کے نام پر اذان سے پہلے شروع ہو گئے۔ تو بات یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہے یا بلال کے دل میں زیادہ محبت تھی؟ جاؤ بلال کو پڑھ لو ذرا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی شدید محبت تھی۔ انہوں نے تو اذان سے پہلے یہ ساری کہانی نہیں سنائی جو تمہاری مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں۔ اذان آپ دو، اذان اعوذ باللہ سے نہیں شروع ہوتی، یاد رکھنا، اذان بسم اللہ سے بھی شروع نہیں ہوتی، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو تم اس طرح اذان دے رہے ہو، جس میں تم اپنے طور پہ خود ساختہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہو، اذانیں دے رہے ہو، میں منع کر رہا ہوں کہ ایسے مت کرو۔ تو آپ کہہ رہے ہو بھائی ہم تو اللہ کے نبی پر درود ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج سمجھنا ہے تو پھر اس کو یوں سمجھو کہ میں اذان دوں گا اور جو آخری جملہ ہے، آخری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مان لو گے یہ؟ بھائی کیا حرج ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہو نہیں بھائی یہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ تو یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی، اور اس میں اضافہ، اس میں ترمیم، اور پھر اہل تشریع کی طرح اذان نہیں پورا خطبہ پڑھنا، حضرت علی کو بیچ میں لے آنا، یہ اذان خود ساختہ ہے، یہ اذان اللہ کے نبی کی اذان نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، یہ بلال والی اذان نہیں ہے، یہ ابو محذورہ والی اذان نہیں ہے۔ جب ہم زیادہ زور لگاتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو پھر ان کو خیال آتا ہے، کہتے ہیں جی آپ نا ہمیں قرآن حدیث سے ثبوت دو کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، کام تم کرو اور ثبوت ہم لا کے دیں تمہیں۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے بدعت کے حوالے سے۔
آپ کو بھی انشاءاللہ سن کے سمجھ آئے گی اللہ کے فضل سے۔ ایک آدمی اس سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ جو گاڑی کھڑی ہے یہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا جی میری تو نہیں ہے۔ اب اس سے دوسرا سوال یہ کرے کہ تم ثابت کرو کہ تمہاری نہیں ہے۔ اب اس کو کون سمجھائے؟ بھئی ثابت تو وہ کرے گا جو کہے کہ یہ گاڑی میری ہے، وہ کہے گا پیپر دکھاؤ۔ جب ایک بندے نے انکار کر دیا کہ یہ گاڑی میری نہیں ہے، اس سے یہ سوال نہیں بنتا کہ تم ثابت کرو کہ یہ تمہاری نہیں ہے۔ ایک آدمی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے بھائی یہ نہیں کرو، یہ ثابت نہیں ہے، وہ کہتا ہے تم قرآن حدیث میں بتاؤ یہ ثابت نہیں ہے۔ بھائی ثابت تو تمہیں کرنا ہے۔ الدلیل علی المدعی، دلیل مدعی کے ذمہ ہے، جو عمل کر رہا ہے وہ ثبوت دے گا کہ بھائی میرے پاس یہ ثبوت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ بہرحال مقصد یہ ہے بھائیو، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن حق اور سچ بات جو ہے یہ لوگوں کو جلدی ہضم بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ سیدھی اور سچی اور کھری دعوت دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ باقی اگر کسی کو کوئی کام اچھا لگتا ہے تو ہم صرف اسے یہ عرض کرتے ہیں میرے بھائی، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو تو تمہارا یہ کام اللہ کو بھی اچھا لگنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر کیا دے؟ اجر دے، ثواب دے۔ اور بدعات سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بدعات سے بچ جاؤ، دین میں اضافے کرنے سے بچ جاؤ، دین مکمل ہو چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مکمل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں تم سے دین اسلام پہ راضی ہوا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کو اپنا کر اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر اگلے جمعے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ عوام لوگ اختلافات سے متعلق باتیں سن کر پریشان ضرور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم کہاں جائیں؟ جس مسجد میں جاتے ہیں سب جو ہے قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سنا سب اپنی رہے ہیں۔ تو پریشان ہونے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک راستہ ایسا بتاتا ہوں انشاءاللہ جس سے کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کرے گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ دعا کا راستہ ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، حق تیرے پاس ہے، اللہ ہمیں حق پہ چلا دے، حق پہ قائم رکھ، اختلافات سے نکال دے، اور جس بات پر تو راضی ہوتا ہے یا اللہ جو راستہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس راستے پر ہمیں چلا دے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلا دے۔ اور اشارہ ہے سورہ فاتحہ میں اسی کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگو۔ رات کو اللہ توفیق دے، اٹھ کر باوضو ہو کر مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ کر پھر دعائے استفتاح میں یہ پڑھو، یاد کر لو یہ، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حق کی طرف لے آئے گا، اللہ اس کو حق پہ چلا دے گا۔ اور دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف، تقوی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی سے بندہ مشکلات سے نکل آتا ہے، افتراق سے نکل آتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ ہماری دعوت بہت واضح ہے،
بھائیو ہم بلاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کی عبادت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرو۔ باقی جتنے بھی دنیا میں نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام نیک لوگوں کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا یہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کی توہین کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا طریق نہیں ہے۔ لیکن جو جتنا بڑا نیک بن جائے، نبی کے برابر کوئی نہیں بن سکتا۔ جتنا چاہے بڑا عالم بن جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں بن سکتا۔ سب کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی بات ہے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ باقی سب کی بات اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے تو بصر و چشم، اور اگر نہیں ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ بھائی ان کو اتنا ہی پتہ تھا، اب قرآن و حدیث کی کتابیں اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ پہلے کی بنسبت تحقیق آسان ہے، پہلے کے بنسبت وسائل زیادہ ہیں، پہلے کے بنسبت علم تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی خطبے میں اس پر تفصیل سے ذکر کریں گے کہ آخر ائمہ کے بیچ میں اختلاف کیوں ہے، ایک بات میں دوسرے بات میں فرق کیوں آ جاتا ہے۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال پر اللہ ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔